بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 199 ہے اور آج کا عنوان ہے نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت و فضیلت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة افضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح افضل من الصدقة، والصدقة افضل من الصوم، والصوم جنة من النار، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران نماز قرات قرآن نماز کی علاوہ قرات قرآن سے افضل ہے، اور نماز کے علاوہ قرات قرآن تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، صدقہ روزے سے افضل ہے، جبکہ روزہ جہنم سے ڈھال۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دوران نماز قرات قرآن نماز کے علاوہ قرات قرآن سے افضل ہے۔ دوسری بات، نماز کے علاوہ قرات قرآن تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے۔ تیسری بات، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے۔ چوتھی بات، صدقہ روزے سے افضل ہے۔ پانچویں بات، جبکہ روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ بزرگان محترم، ہم نماز میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کس صورت میں تلاوت قرآن کی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے؟ اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملتا ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک سے اس کا جواب یوں مرحمت فرمایا کہ نماز کے دوران قرآن مجید کا پڑھنا افضل ہے۔ نماز کے علاوہ اوقات میں قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ کے بندوں کو اگر موقع میسر ہو اور قرآن مجید پڑھنے کا موقع مل جائے تو کوشش اس بات کی ہو کہ وضو کر لیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفل نمازوں میں قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اور گھروں میں 5 وقتہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں اور نوافل میں قرآن مجید پڑھنے کا ماحول بنائیں، تاکہ قرآن مجید کو نماز کی حالت میں پڑھنے کی جو فوقیت، اہمیت اور فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ نمازوں کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی علاوہ دیگر اوقات اور مواقع پر قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے، وہ تلاوت دوسرے کلمات تسبیح اور تحمید اور اذکار سے زیادہ افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا شخص تسبیح پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا ذکر کر رہا ہے، تو فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت ذکر و اذکار اور تسبیح و اوراد سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور آدمی ہے جو اذکار اور تسبیح میں مصروف ہے، اور اس کا دوسرا ساتھی صدقہ اور خیرات میں مصروف ہے، تو یہ بات جان لیں کہ صدقہ اور خیرات سے افضل کام تسبیح پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو صدقہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کا آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے مقابلے میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، جبکہ روزے کی اتنی طاقت ہے، اس کا اتنا پاور ہے کہ روزہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے ٹھال بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، مگر اس کے باوجود روزے کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کو اہمیت، فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ترتیب کو سمجھیں کہ عبادات کے درمیان جو درجہ بندی کی گئی ہے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔